السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پنجاب میں انتخابات کے معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن کی نظرثانی درخواست کے اوپر آج پھر سماعت ہوئی۔ آج کی اس سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی جانب سے جہاں پہ کچھ شکوے شکایتیں کی گئی، وہیں پہ کچھ وضاحتیں بھی کی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے۔ بالخصوص جو یہ بات سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی تھی کہ عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے مرسیڈیز گاڑی فراہم کی گئی، اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک وضاحت کی ہے۔ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کا پی آر او آفس ہے اس کی جانب سے بھی ایک وضاحت دی گئی تھی، لیکن آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اوپن کورٹ پہ بھی اس حوالے سے ایک وضاحت دے دی، اور بالخصوص جو پی ٹی ایم کا دھرنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایگزیکٹلی ججز انٹری گیٹ کے اوپر، اس کے اوپر بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ شکوے کیے، اور پھر پارلیمنٹ میں جو کرٹیسزم کیا جا رہا ہے جوڈیشری کے اوپر، اس حوالے سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ باتیں کہیں۔ سب سے پہلے اس کے اوپر بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کورٹ پروسیڈنگ میں ایگزیکٹلی کیا ہوا، کون کون سی اہم آبزرویشنز جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے دی گئی، اور الیکشن کمیشن آف وکیل کی جانب سے کیا آرگیومنٹس دیے گئے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عثمان اعوان روسٹم پر آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کل کچھ آبزرویشنز دی گئی تھی، میں اس کے اوپر کوئی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور ہم نے جو ہے وہ اس حوالے سے میں کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اوپر جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل فار پاکستان سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ گھبرائیں نہ، ماضی کی چیزوں کا آپ پر ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے تو یہ بھی کہہ دیا جی کہ ہم اس عدالت میں آپ کی یا کسی اور کی نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم کھلے دل کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بھی اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ ہمارے دروازے پر آ کر انہوں نے جو کچھ کہا، یعنی ان کو سمجھائیں، جیسے جو پی ڈی ایم کا دھرنا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم سب اللہ کی رضا اور عوام کی خاطر برداشت کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے جب یہ کہا کہ کورٹ کی جانب سے جو یہ کہا گیا کہ وفاقی حکومت پہلے 4-3 کے چکر میں پڑی رہی، تو ایک صوبے میں انتخابات ہوں تو قومی اسمبلی کا الیکشن متاثر ہونے کا جو نقطہ ہے یہ ہم نے اوپن کورٹ میں اٹھایا تھا۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عدالت آپ کی سماعت کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی معقول نقطہ اٹھایا گیا تو جائزہ لے کر اس کا فیصلہ کریں گے۔ عدالت میں نقطہ اگر اٹھایا گیا لیکن اس کے اوپر بحث نہیں کی گئی پراپر، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ کل نظرثانی کے دائرہ اختیار پر بات ہوئی تھی، حکومت کی نہیں، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سی قربانیاں دے کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام میں گفتگو بھی سخت نہ کیا کریں، اور ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اسی لیے ہم چپ ہیں۔ ذرا اسلامک ٹچ ہمیں نظر آیا چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی آبزرویشن سے۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ جس ہستی کا کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کام کرتی ہے، آپ صفائیاں نہ دیں، عدالت صاف دل کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کیس کو سن رہی ہے۔ اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے دروازے کے اوپر آ کے سخت باتیں کی جا رہی ہیں یہ نہ کی جائیں، ہماری ہر چیز جو ہے وہ درست رپورٹ نہیں ہوتی۔ کہا گیا کہ عمران خان کو عدالت نے مرسیڈیز دی تھی، اور پھر مرسیڈیز کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا جی کہ ہماری پی آر او نے وضاحت جاری کی ہے، اس کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا گیا، میں تو مرسیڈیز استعمال ہی نہیں کرتا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ پولیس نے عمران خان کے لیے بلٹ پروف مرسیڈیز کا بندوبست کیا تھا، اس بات کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا گیا۔ تو یہ بہرحال کچھ شکوے شکایتیں اور ایک طرح سے وضاحت جو ہے یہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے دی گئی۔ اب آتے ہیں کیس کے اوپر کہ بنیادی آرگیومنٹس کیا تھے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہو کر یہ آرگیومنٹس دیے، یہ دلائل دیے کہ چونکہ جو آرٹیکل 184(3) کے تحت کیس ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بڑی وسیع اختیارات ہوتے ہیں، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ریویو ہے اس میں بھی اپنے اختیارات کو ایکسپینڈ کرے، وسیع کرے۔ انہوں نے سپریم کورٹ رولز 1980 کا جو آرڈر 26 ہے اس کا سیکشن 1 پڑھا، اور یہ کہا کہ اس سپریم کورٹ رولز میں یہ کرمنل اور سول پروسیڈنگ کا ذکر ہے، اور جو معاملہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا یہ در حقیقت کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، تو یہاں پہ کانسٹیٹیوشن کا ذکر نہیں ہے، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنے فیصلے میں یہ کہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتے ہیں اس میں ریویو کا سکوپ جو ہے وہ محدود نہیں ہوگا۔
اس کے اوپر ججز کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر ہم نے یہ مثال اس وقت سیٹ کر دی تو پھر اس سے اور بھی بہت سے کیسز کورٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ایسی صورتحال میں یہ جو ہے یہ کہیں پہ کوئی اس کی لمیٹیشن جو ہے وہ کہیں پہ ہونی چاہیے۔ ہمیں کم از کم یہ تو بتایا جائے کہ جو ہمارا اسکوپ ہم نے بڑھانا ہے وہ کس حد تک بڑھانا ہے۔ اس کیس پر سماعت کے دوران جب الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے یہ دلائل دیے جا رہے تھے تو پھر اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا جی کہ جب صدر مملکت کو الیکشن کمیشن نے چٹھی لکھی، جو خط لکھا، اس میں جو ہے وہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ آرٹیکل 218 کے تحت ہمارے یہ اختیارات ہیں۔ الیکشن کمیشن نے صدر کو لکھے گئے خط میں یہ نقطہ کیوں نہیں اٹھایا کہ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشنز ہونے چاہیے؟ اور پھر اس کے اوپر جب یہ تمام آبزرویشنز دی جا رہی تھی تو الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے پھر ایک عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تلور کیس میں جب ریویو آیا تو اس پہ لارجر بینچ بنایا اور ایک طرح سے کیس کو ری ہیئر کیا گیا، بالکل اسی طرح سے۔ پھر دوسری مثال سیکڈ امپلائیز یعنی برطرف سرکاری ملازمین کے کیس کی مثال دی گئی کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک کیس کو سنا، پھر اس کے بعد جب ریویو آیا تو ریویو میں نہ صرف لارجر بینچ بنایا گیا بلکہ لارجر بینچ بنا کر سپریم کورٹ نے ریویو میں اسکوت نوٹس لے لیا اور آرٹیکل 187 کا استعمال کیا کمپلیٹ جسٹس کے لیے۔ تو ان تمام یہ مثالیں موجود ہیں سیکڈ امپلائیز کیس کی بھی، اور پھر اس کے بعد تلور کیس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ اصول طے کر رکھا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر کیس کی جو نیکسٹ سماعت ہے وہ اب کل 12:15 بجے دوبارہ ہوگی۔ اور ایک اہم پوائنٹ اس کیس میں یہ بھی ہے کہ ابھی جو مین کیس تھا 14 مئی کو پنجاب میں الیکشنز کروانے کا، اس کی ڈیٹیل ریزننگ تفصیلی فیصلہ ابھی تک جاری نہیں ہوا، لیکن ریویو کے اوپر آرگیومنٹس چل رہے ہیں۔ یہ سوال اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا گیا کہ وہ کم از کم ڈیٹیل ریزننگ تو دے دیں جی، جیسے اب یونیورسٹی آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہرحال ابھی ڈیٹیل ریزننگ آئی نہیں اور ریویو کے اوپر جو ہے وہ کیس پر ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے۔ تو یہی اعتراض الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے بھی سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا کہ اگر ڈیٹیل ریزننگ آ جاتی تو ہمارے لیے آرگیومنٹس کرنا زیادہ آسان ہوتا۔ تو اب کچھ ایسی مثالیں تو بہرحال موجود ہیں جہاں پہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی کیس تھا اور اس میں ریویو میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی جوریسڈکشن کو ایکسپینڈ کیا ہے، وسیع کیا ہے۔ یہی سوال اس وقت بھی کورٹ میں زیر سماعت ہے، کیونکہ کورٹ کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ سوال جو مرکزی کیس میں نہیں اٹھایا گیا ریویو میں کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے جواب میں الیکشن کمیشن کے وکیل یہ آرگیومنٹس کر رہے ہیں کہ ماضی کی مثالیں بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کیونکہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری جوریسڈکشن آرٹیکل 184(3) کے تحت وسیع اختیارات ہیں، اس لیے ریویو میں بھی اس اسکوپ کو جو ہے وہ وسیع ہونا چاہیے۔ لیکن کورٹ کی تحفظات یہ ہیں کہ اگر ہم نے اس کیس میں اس ریویو کے اسکوپ کو ایکسپینڈ کر دیا تو پھر پچھلے کیسز بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی بھی بہرحال ایک طویل فہرست ہے، بڑے بڑے کیسز ہیں۔ آرٹیکل 184(3) بالخصوص سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کردہ ایک پٹیشن میں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، پھر وہ نااہلی تاحیات میں تبدیل ہوئی اور پھر ریویو بھی اس کا ڈسمس ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔